جو کچھ بنایا یار نے ہے یار واسطے، جو کچھ بنایا یار نے ہے یار واسطے، صلی علی دہار نے سرکار واسطے، محبت سے صلی علی دہار نے سرکار واسطے، جو کچھ بنایا یار نے جو کچھ بنایا یار نے ہے یار واسطے، صلی علی دہار نے سرکار واسطے، صلی علی دہار نے دلدار واسطے، صلی علی دہار نے من ٹھار واسطے، بہات کھولی جناب آمنہ، اندر تے جان دے بہات کھولی حضرت آمنہ، اندر تے جان دے آ گئیاں سیاں ساریاں دیدار واسطے، آ گئیاں سیاں ساریاں دیدار واسطے، جو کچھ بنایا یار نے ہے یار واسطے، صلی علی بہار نے سرکار واسطے، خوشیاں تے منا لو محبوب دے دیوانے ہو، رحمت خدا دی ہے بے گناہگار واسطے، رحمت خدا دی ہے گناہگار واسطے، صلی علی دہار نے سرکار واسطے، لے جاؤ اے طبیبو اے دعا ساریاں، کافی ہے جلوہ یار دا بیمار واسطے، کافی ہے جلوہ یار دا بیمار واسطے، جو کچھ بنایا یار نے ہے یار واسطے، صلی علی بہار نے سرکار اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، تو شاہ خوبان، تو جانے جانا، تو شاہ خوبان، تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ
کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ ستر، ہزار پردے، خدا کی قدرت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ ستر، ہزار پردے، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ مقصد ہے تو بھی سائم عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراساں، ہے تو بھی سائم عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراساں، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، وہی تو لیں گے حساب تیرا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری،
جواب تیرا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا نہ دل کو نہ کوئی جو کوئی غم ستائے تو نبی کو یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو نبی کو یاد کر لینا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا زمانہ چھوڑ جائے تو نبی کو یاد کر لینا زمانہ چھوڑ جائے تو نبی کو یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو نبی کو یاد کر لینا عموماً زندگی میں دکھ کے دل دیا ہی جاتے ہیں عموماً زندگی میں دکھ کے دل دیا ہی جاتے ہیں کبھی لمحہ یہ آئے تو نبی کو یاد کر لینا کبھی لمحہ یہ آئے تو نبی کو یاد کر لینا سہارا بے سہاروں کا غم کے ماروں کا سہارا بے سہاروں کا غم کے ماروں کا نہ کوئی کام آئے تو
نبی کو یاد کر لینا نہ کوئی کام آئے تو نبی کو یاد کر لینا اور آخری سے مصیبت میں انہیں کو یاد کرتا ہے خوشی احمد جو آئے تو نبی کو یاد کر لینا جو کوئی غم ستائے تو نبی کو یاد کر لینا نہ دل کو چین آئے تو نبی کو یاد کر لینا والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ و صحابکہ یا نبی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 12 ربیع الاول دن پیر دا آیا 12 ربیع الاول دن پیر دا آیا سونا پاک محمد مائی آمنا جایا سونا پاک محمد مائی آمنا جایا ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے ستے باغ ساڈے مولا پاک جگائے ستے باغ ساڈے مولا پاک جگائے نسیا کفر ہانیرا نسیا کفر ہانیرا تے چن نور نے لایا نسیا کفر ہانیرا تے چن نور نے لایا سونا پاک محمد مائی آمنا جایا سونا پاک محمد مائی آمنا جایا پھلا رنگ برنگے بدے شوق دی جیرے پھلا رنگ برنگے بدے شوق دی جیرے اتے شبنم چمکے جی میں چمکن ہیرے اتے شبنم چمکے جی میں چمکن ہیرے ہسیاں کھڑ کر کلیاں ہسیاں کھڑ کر کلیاں تے گدہ پتیاں نے پایا ہسیاں کھڑ کر کلیاں تے گدہ پتیاں نے پایا سونا پاک محمد مائی آمنا جایا سونا پاک محمد مائی آمنا جایا وچ تعظیم دے فلکان سارے جھک گئے ستارے وچ تعظیم دے فلکان سارے جھک گئے ستارے محل کسرہ والے 14 ڈگ پہ منارے محل کسرہ والے 14 ڈگ پہ منارے بجھ گئی اگ فارس دی بتا سیس نوایا بجھ گئی اگ فارس دی تے بتا سیس نوایا سونا پاک محمد مائی آمنا جایا 12 ربیع الاول تے دن پیر دایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذي ارسل رسوله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الانبياء اميم الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا الذي نبيا وكان آدم بين الطين والماء وعلى آله المتبى وأصحابه النجبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وعلا اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کے بلند آواز سے پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد مخدوم و محتشم میزبان مکرم جناب الحاج محمد حفیظ صاحب زیدہ مجدہ اور نہایت ہی لائق اکرام حاضرین باتمکین شمع رسالت کے پروانوں، جمال مصطفیٰ کے دیوانوں، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب شکر ہے کہ ہم برادر محتشم کے دولت کلا پر سالانہ 12 روزہ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی تقریبات کے آخری پروگرام میں شرکت کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں. یہ عید میلاد النبی کی صبح بانور ہے. اللہ رب العالمین جتنے دور و نزدیک سے مہمانان گرامی تشریف لائے سب کو جزائے نور و سرور عطا فرمائے اور میزبانوں کو اس انتظام اہتمام پر اپنی بارگاہ سے دین دنیا کی ہر نعمت عطا فرمائے، خزانہ غیب سے وسیع رزق عطا فرمائے. میں نے آج جو گفتگو کرنی ہے اس کے آغاز میں حضور کی تشریف آوری کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جو آیہ مبارکہ میں نے عنوان کے طور پہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے متعلق تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں تمام حاضرین کو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین ایسی عیدیں بار بار ہماری زندگی میں آتی رہیں اور ہم ذکر سرکار سے اپنے اذہان اور قلوب کو نور اور دلا بخشتے رہیں. کون آیا ہے؟ توجہ ہے، میں ساری رات مصروف رہا. میری مسجد میں سالانہ پروگرام تھا، مغرب کے بعد پروگرام تھا اور ویسے بھی پھر ساری رات جاگتے رہنے کا معمول ہے کافی سالوں سے، تو اتنی بے آرامی میں گفتگو کرنا خاصا مشکل تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ سرکار کی تشریف آوری کے بابرکت لمحات ہیں اور جتنا وقت ان بابرکت محفلوں میں ذکر سرکار میں گزر جائے وہی اصل زندگی ہے. تو آئیے سرکار کی تشریف آوری کا تذکرہ کرتے ہیں. کون آیا؟ جی آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. آ گیا ہے، آ گیا جس کا نہیں ہے کوئی ثانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. دین فطرت پر ہے جس کی حکمرانی وہ رسول. اور فقر کے جس کو ہے حاصل کج کلاہی وہ رسول. غلہ بانوں کو عطا کی جس نے شاہی وہ رسول. اور زندگی بھر جو رہا بن کر سپاہی وہ رسول. جس کی ایک ایک سانس قانون الہی وہ رسول. اور جس کا ہر تیور ہے حکم آسمانی وہ رسول. موت کو جس نے بنایا زندگانی وہ رسول. اور ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا. خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے آواز دی، وہ دانائے رسول، وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے
وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ماڈل ٹاؤن کی بستی میں بیٹھ کے ابو الاسر حفیظ جلندری نے شاہ نامہ اسلام کی صورت میں اسلام کی پوری تاریخ کو نظم کیا ہے۔ تو جب وہ سرکار کی ولادت باسعادت کے لمحات کا تذکرہ کرتا ہے تو اس کا آہنگ ملاحظہ ہو کہ وہ کہتا ہے کون آیا ہے کہ خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی۔ خلیل اللہ نے بیت اللہ الکریم تعمیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، اور یہ مقام ابراہیم پتھر پر جس کو اللہ نے آج تک باقی رکھا اس پہ کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک بیت اللہ میں نے بنا دیا ہے، اب اس کو قیامت تک آباد کرنے والا محمد رسول اللہ تو بھیج دے۔ تو خلیل اللہ نے جس کے لیے حق سے دعائیں کی، اور ذبیح اللہ نے وقت ذبح جس کی التجائیں کی، جو بن کر روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کے نیرنگ میں پایا، وہ جس کی شان میں داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے واسطے شاہ سلیمان نے گدائی کی، اور دل یحییٰ میں ارما رہ گئے جس کی زیارت کے، اور لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے، ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے ناخدائی خود کی انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی، اور بجائی بڑھ کے اسرافیل نے پرکیف شہنائی، ہوئی فوج ملائک جمع زیر چرخ مینائی، خدا کی شان رحمت کے فرشتے سب بسف اترے، پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے۔ یہ حضور کی تشریف آوری کے لمحات ہیں۔ پرے باندھے ہوئے سب دین و دنیا کے شرف اترے، صحاب نور آ کر چھا گیا مکے کی بستی پر، ہوئی انوار کی بارش بلندی اور پستی پر، مرادیں لے کے دامن میں مناجات زبور آئی، امیدوں کی سحر پڑتی ہوئی آیات نور آئی، اور یکایک ہو گئی ساری فضا، تمثال آئینہ نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ، اور ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبہ کے منبر سے، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبہ کے منبر سے، کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے، بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، اور سلام آمنہ کے لال محبوب سبحانی۔ اگر مزہ آ رہا ہے تو سبحان اللہ کہنے میں کوئی حق نہیں، سبحان سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات فخر نوع انسانی، سلام عطشی زنجیر باطل توڑنے والے، اور سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر جو چمکا کفر کی کالی گٹاؤں میں، سلام اس پر جو نغمہ بن گیا روتی فضاؤں میں۔ تاجدار بریلی نے آواز دی، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اس لمحہ سعید کو سلام عقیدت پیش کرنے کے بعد میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرما رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج تو ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ایسے مفکرین بھی وہ موجود ہیں جو کہتے ہیں جی بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پورے قرآن مجید میں کہیں میلاد کا لفظ ہی نہیں آیا۔ میلاد کا
میں ان سے پوچھتا ہوں چلو بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک قرآن مجید میں میلاد کا لفظ تو نہیں آیا، توحید کا لفظ آیا ہے، توحید کا لفظ بھی نہیں آیا، تو پھر توحید کیوں بیان کرتے ہو جی؟ توحید کا لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، پر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا ذکر تو فرمایا نا، سب سے زیادہ اللہ کی شانوں کا بیان ہے، اس کی توحید کا بیان ہے۔ تو اسی طرح سے قرآن مجید فرقان حمید میں میلاد کا لفظ گرچہ نہیں آیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی تشریف آوری کا بیان تو کیا۔ پچھلا جو میں نے خطبہ دیا تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب میں آواز دی، یا ایھا النبیو، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناکا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، کس عظمت کے ساتھ بھیجا ہے، کس سطوت کے ساتھ بھیجا ہے، کس فضل اور کمال کے ساتھ بھیجا ہے، کس حسن اور جمال کے ساتھ بھیجا ہے۔ فرمایا پیارے ہم نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ اور کہیں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آیا تمہارے پاس اللہ رب العالمین کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ کہیں فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ کتنی آیتیں قرآن مجید کی میں پڑھتا چلا جاؤں جی تو وقت ختم ہو جائے، آیات ختم نہ ہوں۔ جس آیہ کریمہ کا میں نے انتخاب کیا بس پہ توجہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ یہاں توجہ آپ کی چاہوں گا، یہ نہیں فرمایا ارسلناک رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، بلکہ اسلوب یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا رحمت للعالمین، مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ علماء تفسیر کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اصول بلاغت میں سے ایک اصول یہ ہے کہ قرآن مجید جب کسی حقیقت کو بہت زوردار انداز میں بیان کرنا چاہتا ہے تو یہی نفی اور اثبات کا انداز اختیار کرتا ہے۔ توحید کا بیان کیا تو کیا فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر اللہ۔ معنی کیا ہے، زور کیا پیدا ہوا کہ اس عالم رنگ و بو میں، اس انفس و آفاق کی پوری کائنات میں اللہ رب العالمین کے سوا کوئی اور معبود ہے ہی نہیں، ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائق ہے۔ انسانوں کو کیوں دنیا میں بھیجا، اللہ نے کیوں پیدا کیا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، تو وہاں بھی یہی انداز اختیار کیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ ہماری بندگی بجا لائیں۔ تو زور کیا پیدا ہوا کہ جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ ہی کی بندگی ہے، اللہ ہی کی عبادت ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں بھی یہی انداز اختیار کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور ایک اور انداز سے بھی دیکھیے کہ بات کرنے کے طریقے ہیں۔ مثلا میں کہوں میں نے پانی پیا، اس جملے سے کیا ثابت ہوا، پانی کا پینا ثابت ہوا۔ اگر میں نے دودھ پیا ہو، چائے پی ہو، اس کی نفی نہیں ہوتی۔ لیکن جب میں یوں کہوں ما شربت الا الماء، میں نے کچھ نہیں پیا مگر پانی، تو کیا ثابت ہوا کہ صرف پانی پیا ہے اور کوئی مشروب نہیں لیا ہے۔ میں کہوں کمرے میں احمد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کمرے میں احمد کا ہونا ثابت، اگر دوسرے لوگ بھی موجود ہوں تو اس کی نفی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر جملہ یوں کہا جائے مل موجود فی الغرفہ الا الاحمد، کمرے میں کوئی نہیں ہے مگر احمد، تو معنی کیا ہوگا کہ کمرے میں صرف احمد ہے، دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اب ذرا آئیے، رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ کے اندر اعلان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محبوب انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے۔ نبی تو ہم نے 1,24,000 بھیجے، بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے نبی رسول ہیں۔ ان میں سے حضرت آدم ہے علیہ نبینا علیہ السلام، یہ صفی اللہ ہیں۔ ان میں سے نوح ہے علیہ نبینا علیہ السلام، نجی اللہ ہیں۔ ان میں سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، یہ خلیل اللہ ہیں۔ ان میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، یہ ذبیح اللہ ہیں۔
علم جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں وہ کلیم اللہ ہیں، علم جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں وہ روح اللہ ہیں، پر نبی اور رسولوں کی کائنات میں محبوب رحمت للعالمین تیرے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم دین حضرت غزالی دورہ علماء نے ان کو کہا، امام اہل سنت کہا، حضرت علامہ احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی ایک کتاب ہے مقالات کاظمی، 2 جلدوں میں، کیا نام ہے؟ مقالات کاظمی۔ اس کتاب میں حضرت غزالی دورہ نے 2 مقالے اس آیہ کریمہ پر لکھے ہیں۔ کتنے؟ 2 مقالے لکھے ہیں، وہ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ان میں جو آپ نے دلائل قائم کیے ہیں، آپ پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کے بہت سارے جو اشکالات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ پر غور کرنا چاہیے، کون رحمت ہے، کب سے رحمت ہے، کس کس کے لیے رحمت ہے اور کب تک کے لیے رحمت ہے۔ جی یہ سوالات اٹھائیں اور پھر ان کے بڑے خوبصورت انہوں نے جواب دیے ہیں۔ پھر یہ بات بھی سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کروایا تو کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اور وہ کتاب جو اپنے محبوب کے سینے پر ہماری ہدایت کے لیے نازل کی، قرآن مجید فرقان حمید، اس کے تعارف میں کیا فرمایا؟ این تذہبون ان ھو الا ذکر للعالمین، لوگوں کدھر جا رہے ہو، یہ قرآن تو عالمین کے لیے ذکر ہے۔ تو اپنا تعارف رب العالمین کے ذریعے سے کرایا، قرآن کا تعارف ذکر للعالمین کے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے جو ہمیں نبی اور رسول عطا فرمایا اس کا رب نے تعارف رحمت للعالمین کے ذریعے سے کرایا۔ اچھا، حضرت امام غزالی حجت الاسلام علیہ رحمہ و رضوان نے اپنے دور کے علم اور آگہی کے پیش نظر یہ فرمایا 18,000 عالم ہیں۔ کتنے عالم ہیں؟ 18,000 عالم ہیں۔ لیکن آج سائنس نے جتنی ترقی کی ہے، بہت ساری حقیقتیں ہمارے سامنے کھل کے سامنے آ گئی ہیں۔ اس وقت نیوٹن کی سیٹ پہ جو سب سے بڑا سائنٹسٹ بیٹھتا ہے جی، اس نے یہ لکھا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، اس کا تعارف کروایا ہے۔ وہ کہتے ہیں 500 ملین گلیکسیز ہیں، 500 ملین۔ اچھا، اس کو سمجھنے تھوڑی مشکل گفتگو ہے، لیکن جب ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ یہ جو حاجی صاحب نے پنڈال لگایا ہے، اس کو آپ ایک گلیکسی تصور کر لیں۔ کیا تصور کر لیں؟ جتنے لوگ سامعین بیٹھے ہیں یہ اپنے آپ کو ستارہ تصور کر لیں جی، پلینٹس تصور کر لیں۔ وہ کہتا ہے اسٹیفن ہاکنگ کہ زمین، جس گلیکسی میں ہماری زمین جس پر 6-7 ارب انسان بستے ہیں، وہ کہتے ہیں اس گلیکسی میں 1,00,000 ملین پلینٹس ہیں، 1,00,000 ملین۔ 1,00,000 کو پھر 10 لاکھ سے ضرب دیں۔ اچھا، یہ سورج جو ہے زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ اسی خیمے کے اندر، اسی گلیکسی کے اندر جہاں سورج ہے، سورج سے بھی کئی لاکھ گنا بڑے بڑے پلینٹس موجود ہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک گلیکسی ہے زمین والی، یہ کتنی وسعت رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک سرے سے دوسرے سرے جانا ہو تو 1,00,000 نوری سال چاہیے۔ 1,00,000 نوری سال۔ 1,00,000 نوری سال کتنے ہوتے ہیں؟ اگر روشنی کی رفتار سے سفر کریں 1,86,000 میل فی سیکنڈ، پھر اس کو ضرب دیں 60 سے منٹ کا سفر آئے گا، پھر اس کو 60 سے ضرب دیں گھنٹے کا سفر، پھر 24 سے ضرب دیں، ایک نوری دن مختصر یہ سمجھ لیں یہ 17 ارب میل بنتا ہے۔ کتنا؟ ایک نوری دن 17 ارب میل بنتا ہے۔ اچھا، پھر اس کو 365 سے ضرب دیجئے، آپ کو سمجھ آ جائے گی معنی کیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ زمین کی جو گلیکسی ہے، یہ جو ایک ایوان ہے زمین کا، اتنا وسیع و عریض ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہم کبھی جا ہی نہیں سکیں گے، یہ پاسبل ہی نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا راکٹ، کوئی ایسی مشین ایجاد ہی نہیں ہو سکتی جو اتنا لمبا سفر جو ہے وہ طے کر سکے۔ یہ ایک گلیکسی ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ اس طرح کی 500 ملین گلیکسیز ہیں۔
جب وہ یہ بات کر رہا تھا، معذور ہے، وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے سائنٹسٹوں کے سوالوں کا جواب دیتا ہے، تو اس سے پوچھا گیا ہاؤ کین یو سے دس، آپ کیسے کہتے ہیں کہ 500 ملین گلیکسیز ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرا سائنسی اندازہ ہے، کائنات اس سے بڑی تو ہو سکتی ہے، چھوٹی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی تو ہو سکتی ہے۔ نیوٹن نے کہا تھا ہم سمندر کے کنارے کھڑے ہیں، ایک موج آئی ہے پانی کی، ایک سیپ اچھل کے ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے، ہم اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کائنات کتنی بڑی ہے، ہم صرف ساری سائنسی ایجادات کے باوجود صرف جیسے سیپ جو ہے وہ ہماری تھیلی پہ اس کو دیکھ رہے ہیں، باقی کائنات سمندر کی طرح لامتناہی ہمارے سامنے، ہم اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو جو خلاصہ اس گفتگو کا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج تک کسی سائنٹسٹ نے، کسی فلسفی نے، کسی ریشنلسٹ نے، کسی عالم نے یہ بات بیان نہیں کی ہے کہ میں نے پوری طرح سے جان لیا ہے کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، یہ کائنات کتنی بڑی ہے، میں نے کسی نے دعویٰ نہیں کیا۔ تو میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے کے یہ کہنا چاہتا ہوں، جب دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی صوفی، کوئی بزرگ، کوئی سائنٹسٹ، کوئی فلسفی یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ کائنات کتنی بڑی ہے، تو جس رب نے اپنے محبوب کو عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، اس کی شان رحمت للعالمینی کا اندازہ کون لگا سکتا؟ اس کی شان رحمت للعالمینی کا اندازہ تو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ حضرت امام غزالی دوران علامہ مسیح کاظمی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بس اگر رحمت للعالمینی کا سکوپ جاننا ہو تو ایک سادہ سا فارمولہ ہے، اور وہ فارمولہ کیا ہے کہ بس یہ ذہن کے اندر رکھو کہ جس ذرے کے لیے رب العالمین ہے، ہر اس ذرے کے لیے اس کے محبوب رحمت للعالمین ہے، ہر اس ذرے کے لیے حضور رحمت للعالمین ہے۔ پھر دوسرے مقالے میں ایک اور بات کی ہے، وہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ مان لیا کہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے، اور یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، تو وہ کہتے ہیں اِذَا ثَبَتَ الشَّيْءُ ثَبَتَ بِجَمِيعِ لَوَازِمِهِ، جب کوئی ایک بات ثابت ہو جاتی ہے تو اس کے سارے لوازمات بھی ثابت ہو جاتے ہیں، سارے لوازمات بھی۔ اچھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور زندہ ہے، حضور زندہ ماننا پڑے گا، زندہ ماننا پڑے گا۔ اب آپ پڑھے لکھے یہاں موجود ہیں، رحمت للعالمین کے نام سے سیرت پر ایک کتاب ہے، نام کیا اس کا سیرت پر؟ رحمت للعالمین۔ اہل حدیث حضرات کے بڑے نامور محقق عالم ہیں قاضی سلمان منصور پوری، انہوں نے یہ کتاب سیرت پر لکھی ہے، رحمت اللہ 3 جلدوں کے اندر ہے۔ میں نے 33 سال کالج میں پڑھایا ہے، تو ہم نوجوانوں کو کہتے تھے فضول چیزیں پڑھنے کی بجائے سیرت کا مطالعہ کرو، رحمت للعالمین بھی ضرور پڑھنی چاہیے۔ حضور پیر کرم شاہ صاحب الازہری ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ نے 8 جلدوں میں ضیاء النبی لکھی ہے۔ کتنی جلدوں میں؟ اب میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا، پوچھوں گا حضور کے عاشقوں سے کسی کے گھر میں ضیاء النبی حضور کی سیرت کی کتاب ہے 8 جلدوں میں، اس کو خریدو، گھر میں رکھو، خود بھی پڑھو، بچوں کو بھی پڑھاؤ، اور جب آپ مطالعہ کریں گے اس کتاب کا، حضور کے حسن و جمال کا جو تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا، تنہائی میں بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جی، تو پڑھنی چاہیے۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ قاضی سلمان منصور پوری نے لکھی ہے، یہ بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہ ریشنل اپروچ کے ذریعے سے لکھی گئی ہے۔ ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے کرامات اہل حدیث۔ کیا نام ہے؟ کرامات اہل حدیث۔ سیالکوٹ کے مولوی ہیں وہابی مولوی عبد المجید سودھروی، انہوں نے یہ کتابچہ لکھا ہے۔ اس کتابچے میں وہ لکھتے ہیں کہ جب یہ رحمت للعالمین کتاب چھپی تو جس دہلی کے مکتبے نے اس کتاب کو چھاپا، اس مکتبے کو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر سے بہت سے علماء اور صوفیاء کے خطوط آئے کہ ہمیں خواب میں حضور کی زیارت ہوئی ہے، سرکار نے فرمایا ہے رحمت للعالمین کتاب لے کے پڑھو۔ ہم کہتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہے، پہلے تو تم یہ کہتے تھے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، اب تم نے خود مان لیا کتاب دہلی میں چھپے حضور کو گنبد خضرا میں اطلاع ہو جاتی ہے، اور حضور اپنے چاہنے والوں کو حکم اور پیغام بھی دیتے ہیں۔ اس کتاب میں یہ لکھا ہے
کہ قاضی سلمان منصور پوری یہ انڈیا کے محکمہ اوقاف میں ملازم تھے، افسر تھے۔ افغانستان کے بادشاہ کے پیر و مرشد خواجہ ضیاء معصوم وہ ہندوستان کے دورے پہ آئے تو قاضی سلمان منصور پوری کہتا ہے حکومت نے میری ڈیوٹی لگائی، یہ افغانستان کے بادشاہ کا پیر ہے، اس کو آپ نے پروٹوکول دینا ہے، میزبانی کرنی ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے ان پیر صاحب کو دہلی کے ریلوے اسٹیشن سے لیا اور پوچھا حضور کیا پروگرام ہے؟ تو کہا ہم سیر کے لیے نہیں آئے، ہم تو مجدد ثانی شیخ احمد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضری کے لیے آئے ہیں۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ہر ذرے سے پوشیدہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن میں جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے، جس کے نفس گرم سے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو وہ کہتے ہیں ہم تو وہاں جانے کے لیے، کہتے میں سرحد شریف پہنچا تو پیر صاحب نے زور کی نماز مسجد میں پڑھی اور آ کے حضرت مجدد ثانی کے دربار پہ قدموں میں بیٹھ کے مراقبہ کیا انہوں نے۔ پھر عصر کی اذان ہوئی، پھر مسجد میں نماز پڑھ کے پھر واپس آ کے مراقب ہو گئے، مغرب میں بھی نماز کے لیے گئے، پھر واپس آ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ آج تو ایسے بھی جو اولیاء ہے وہ قبروں پہ جانے کو پسند نہیں کرتے جی، وہ قبروں کو جانا ہی منع تصور کرتے ہیں جی۔ لا حول ولا قوت، علامہ اقبال کہتا ہے کیمیا پیدا کن از مشتے گلے، بوسا زن بر آستانے کاملے، اگر اس مٹی کو سونا بنانا ہے تو جا اللہ کے کسی ولی کی قبر کو بوسا دے کے دیکھ جی جی۔ حضرت خواجہ غریب النواز معین الدین چشتی جویری سے پوچھو، داتا علی جویری کے قدموں میں 40 دن بیٹھ کے مراقبہ کر کے کیا انہوں نے فیض پایا؟ پھر کہا نہیں ہے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصانہ پیر کامل کامل۔ تو وہ قاضی سلمان منصور پوری وہ کہتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے پھر آپ آ کے بیٹھ کر مجھے کہا کہ میرا تو ارادہ رات حضرت مجدد صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے، مراقبہ کرنے کا ہے، تو واپس ہوٹل چلے جاؤ، صبح آ کے مجھے لے جاؤ۔ اہل حدیث حضرات کا یہ مفکر آدمی، بڑا محقق آدمی، وہ کہتا ہے میں نے دل میں سوچا پتہ نہیں یہاں رات کو کیا ہونا ہے، چلا جاتا ہوں، صبح آ کے پیر صاحب کو لے لوں گا۔ جیسے ہی میں اٹھ کے کھڑا ہوا، حضرت مجدد ثانی شیخ احمد سندھی اپنی قبر انور سے باہر آ گئے۔ میرا بازو پکڑ کے فرمایا منصوری، قاضی سلمان منصور پوری بیٹھ جاؤ، جو کچھ ہونا ہے تمہارے سامنے ہونا، جو کچھ ہونا ہے۔ اتنی دور سے ہمارا ایک مرید آیا ہے، اس سے ملاقات کرنی ہے، تمہارے سامنے ملاقات ہو جائے، تمہارے سامنے۔ اور اس کتاب میں لکھا ہے کرامات اہل حدیث میں کہ قاضی سلمان منصور پوری پروفیسر آدمی تھا، اس نے لاکھوں شاگردوں کو بتایا کہ یہ جو واقعہ ہے یہ مکاشفہ نہیں تھا۔ مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ میں حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، میرے سب سے بڑے ہمزلف جو ہیں رانا عبد الکریم صاحب، 35 سال وہ سعودی عرب میں رہے، پتہ نہیں کتنے عمرے کیے ہوں گے، کتنے انہوں نے حج کیے ہوں گے، کتنی پرانی بات ہے نہیں، کتنے حج کیے ہوں گے، کتنے عمر، کتنی بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہوں گے۔ تو جب ان کا وصال ہو گیا، وہ پنڈی میں رہتے ہیں، تو میں ان کے دونوں شہزادوں کو لے کے ان کی قبر پہ گیا جی، وہاں فاتحہ پڑھی۔ میں حج پہ جاتا تھا تو پھر وہ تبوک سے آتے تھے، میری میزبانی کرتے تھے، بہت خدمت میری کرتے تھے وہ۔ تو جب فاتحہ کے بعد واپس پلٹنے لگے تو بیٹے چل پڑے، میں ذرا کھڑا تھا، میں قبر پہ کھڑا تھا تو اچانک وہ قبر سے باہر میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ مجھے کہتے پروفیسر بڑا اچھا لگا آپ کا آنا، مجھ سے وعدہ کریں جب پنڈی آئیں گے تو میری قبر پہ ضرور آیا کریں گے۔ تو میں کہا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ میں کہا آپ کے بیٹے بھی ساتھ ہیں، کہ اتنا وقت نہیں ہے۔ پھر وہ واپس اسی طرح سے، یہ مکاشفہ ہے، یہ کیا ہے؟ مکاشفہ۔ تو قاضی سلمان منصور پوری کہتا ہے یہ خواب نہیں تھا، یہ مکاشفہ نہیں تھا۔ حضرت مجدد ثانی قبر انور سے باہر نکل آئے، میرا بازو پکڑ کے کہا بیٹھ جاؤ، جو کچھ ہونا ہے تمہارے سامنے ہونا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تم نے مان لیا اللہ کے ولی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے، اور اگر مجدد ثانی شیخ احمد سندھی قدس سرہ العزیز اپنی قبر انور میں زندہ ہیں تو میرا داتا علی جویری زندہ کیوں نہیں ہے؟ میرا خواجہ میری زندہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہ سارے اولیاء اللہ
اپنی قبور میں جی وہ تصرف فرما. اور پھر جن ولیوں کا یہ عالم ہے، جب ولیوں کے مزارات میں وہ زندہ ہیں تو پھر اللہ کے محبوب کا شان کیا ہوگا. سبحان اللہ. سرکار دو عالم علیہ السلام کا شان. تبلیغی جماعت جو ہے یہ ایک کتاب پڑھتی ہے اپنی روزانہ مغرب کے بعد جو ان کی نشست ہوتی ہے، اس کا نام ہے تبلیغی نصاب. کیا نام ہے؟ تبلیغی نصاب. مولانا زکریا صاحب نے یہ لکھی کتاب. اس میں فضائل درود میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور وہ اصل کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اب جو نیا ایڈیشن آیا ہے میں نے اس میں دیکھا مولانا یہ واقعہ انہوں نے نکال دیا، یہ واقعہ اس میں سے نکال دیے، لیکن پرانے جو ایڈیشن ہیں وہ سارے ان میں موجود ہے. وہ کہتے ہیں شیخ احمد کبیر رفاعی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے کتب ہیں، وہ مدینہ پاک حاضر ہوئے. یہ اس تبلیغی نصاب میں یہ کتاب میں یہ واقعہ فضائل درود میں موجود ہے. تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بڑی دور سے آیا ہوں، آرزو یہ ہے کہ میں آپ کے دست نبوت کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کا دست نبوت قبر انور سے باہر نکلا. حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی قطب عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو بوسہ دیا، اور لکھا کہ ہزاروں لوگ موجود تھے. غوث اعظم عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی شہنشاہ بغداد وہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، اس مجلس میں موجود تھے. تو کہا علامہ کاظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہ جب رحمت للعالمین ماننا ہے تو پھر زندہ ماننا پڑے گا. بولو زندہ ماننا پڑے گا، عالم ماننا پڑے گا، با اختیار ماننا پڑے گا، تصرفات کا اقرار کرنا پڑے گا. بس میں مختصر کروں. مثلا اچھا آپ کے سامنے کوئی پولیس افسر کھڑا ہے، آ کے آپ اس کی وردی کو دیکھتے ہیں، اس کے سٹار کو دیکھ کے آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایس ایس پی ہے. کیا ہے؟ ایس ایس پی ہے. تو جب پولیس کی وردی میں ایس ایس پی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے؟ آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کوئی عام سپاہی نہیں ہے، یہ کوئی تھانے دار نہیں ہے. ویسے تھانے دار ایس ایچ او بھی بڑی پاور رکھتا ہے. یہ ایس ایس پی ہے، پورے ضلع کی پولیس کا یہ افسر ہے، سربراہ ہے. اور اتھارٹی کتنی ہے؟ وائرلیس پہ پیغام دے، سارے ضلع لاہور کے جتنے ایس ایچ او ہیں سارے معطل کیے جاتے ہیں، لائن حاضر کیے جاتے ہیں. چند سیکٹروں میں سب کو لائن حاضر کر سکتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے جی. تو یہ جو وردی اس نے پہنی ہوئی ہے، یہ وردی صرف وردی نہیں ہے، یہ اختیار کی علامت ہے، یہ اختیار کی طرف اشارہ کرتی ہے. جس پولیس افسر کو وفاقی حکومت کسی ضلع کا ایس ایس پی بناتی ہے تو صرف وردی نہیں دیتی، صرف ستارے نہیں لگاتی، اختیار بھی عطا کرتی، اختیار بھی. تو آپ اندازہ فرمائیں مرکزی حکومتیں جب کسی کو اتھارٹی دیتی ہیں، عہدہ دیتی ہیں تو اختیار بھی دیتی ہیں. اس سے اندازہ لگا لیں جس ہستی کو اللہ رب العالمین نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا ہے، اس ہستی کو اللہ رب العالمین نے کتنا اختیار دیا ہوگا، ان کو کتنا تصرف ان کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہوگا. میں نے ایک نعت میں اس کا ذکر کیا ہے، جہاں تک کبریا کی کبریائی، جہاں تک کبریا کی کبریائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰی. اور محمد حکمراں ارض و سما کے تصرف میں خدا کی کل خدائی، کہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اس کائنات کے اندر رسول بنا کے بھیجا ہے، سید الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا، امام الانبیاء والمرسلین بنا کے بھیجا ہے. پھر اللہ رب العالمین نے حکمران بنا کے بھیجا. بولو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ حکومت تاکہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام معاملات میں آپ کو حاکم تسلیم نہ کریں. اور جب کوئی آپ فیصلہ صادر فرما دیں جی ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، بات تو مان لی لیکن دل نہیں مانا. کہا اگر دل میں حضور کے کسی حکم کے بارے میں، فیصلے کے بارے میں گرانی ہے، توجہ ہے. ایک یہودی بشر، ایک یہودی کا ایک منافق بشر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، تنازع ہو گیا.
یہودی نے کہا چلو رسول اللہ کی بارگاہ میں چل کے فیصلہ لے لیتے ہیں جی. تو اس بشر منافق نے کہا نہیں، کعب بن اشرف یہودیوں کا جو سردار ہے اس کے پاس چلتے ہیں. اب منافق کی آپ نے پہچان دیکھی کہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہے لیکن دیکھتا ہے یہودیوں کی طرف انصاف ان سے لینا چاہتا ہے. تو یہودی نے کہا نہیں، ہمارے سردار تو بک جاتے ہیں پیسے لے کے فیصلہ غلط دے دیتے ہیں، میں تو حضور کی بارگاہ سے ہی فیصلہ لوں گا. چنانچہ یہ معاملہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا. یہ سورہ نساء ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تو حضور علیہ السلام نے اس مقدمے کو سن کے فیصلہ حق پر تھا. اس بشر منافق نے کہا میری تسلی نہیں ہوئی، چلو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس چلتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں یہ دونوں آئے. تو یہودی نے کہا کہ ایک بات سن لیں، یہ مقدمہ پہلے اللہ کے محبوب نے سنا ہے اور میرے حق میں ڈگری کر دیا، میرے حق میں توجہ ہے. تو سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا او بے وقوف آدمی، بڑی عدالت سے جب فیصلہ ہو جائے تو چھوٹی عدالتوں سے فیصلے نہیں لیا کرتے، میرا فیصلہ وہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فیصلہ. اس کی پھر تسلی نہیں ہوئی. اس نے کہا فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں. حضرت فاروق اعظم کے پاس آ گئے. پھر یہ سارا قصہ دہرایا تو سیدنا فاروق اعظم نے تصدیق کی. بشر یہ کیس حضور نے سنا ہے، قاضی سنا ہے، فیصلہ یہودی کے حق میں دیا ہے، قاضی اس کے حق میں دیا ہے. اچھا پھر ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. توجہ ہے، فاروق اعظم اندر تشریف لے گئے، تلوار لے کے باہر آئے اور اس بشر منافق کی گردن اڑا دی کہ جو کلمہ حضور کا پڑھتا ہو پھر حضور کا فیصلہ نہ مانے وہ مسلمان نہیں رہتا، مرتد ہو جاتا ہے. اس کی سزا یہی ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی جائے. تو سرکار فاروق اعظم نے جب اس بشر منافق کو قتل کیا تو یہ ایک دو تھوڑی تھے، کافی بڑے ٹولہ تھا یہ ان کا، منافقین کا. انہوں نے شور برپا کیا حضور کی بارگاہ میں. وہ وفد لے کے آئے. یہ بشر منافق یہ حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، حضور کا کلمہ پڑھتا تھا. فاروق اعظم نے ایک مسلمان کو قتل کر دیا، ان سے قصاص لیا جائے. تو مطالبہ ہوا کہ قصاص کا. توجہ ہے، اللہ نے یہ آیات نازل کی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فاروق اعظم نے کوئی کام غلط نہیں کیا ہے. جو کلمہ پڑھ کے حضور کو حکمران نہ مانے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. تو مطالبہ قصاص کا جو ہے وہ رد کر دیا گیا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکمران بنا کر بھیجا. بولو حکمران. حکمران بھی کیسے؟ حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں. 2 وزیر زمینوں میں ہیں، 2 وزیر آسمانوں میں. اور آسمانوں میں جو وزیر ہیں ان کے نام کیا ہیں؟ ایک کا نام جبرائیل ہے، ایک کا نام میکائیل، ایک کا نام جبرائیل. اور جبرائیل جو سید الطائفہ ہے، سید الملائکہ ہے. کتنی طاقت ہے اس میں جی؟ 360 پر ہے اس کے نور کے، 360 پر. اور اتنا باجبروت فرشتہ ہے کہ ایک پر میں کرہ ارض کو لپیٹے اور پھینک دے، جیسے کوئی بالر گیند کو پھینک کے اسٹیڈیم سے باہر پھینک دیتا ہے، پورے کے پورے کرہ ارض کو الٹا دے. اتنی طاقت والا فرشتہ ہے حضرت جبریل امین. تو جس کے ایک وزیر کی طاقت اتنی ہے اس اللہ کے محبوب کی طاقت کا کون اندازہ کر سکتا ہے. اور پھر میں 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 وزیر زمینوں میں ہیں. زمینوں میں میرے وزیر حضرت ابو بکر صدیق ہے، فاروق اعظم صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں. تو میرے کریم رب نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حکمران بنا کے بھیجا ہے، حکومت دے کے بھیجا، اختیار دے کے بھیجا. پھر کسی آدمی کے پاس اختیار بھی ہو لیکن اس کے پاس کسی آدمی کی مدد کرنے کے لیے جو ضرورت اس کو ہے جی وہ سامان نہ ہو تو پھر وہ مدد نہیں کر سکتا ہے. علامہ کاظمی لکھتے ہیں جب آپ نے یہ مان لیا کہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں تو زندہ ماننا پڑے گا، عالم ماننا پڑے گا جی کہ کائنات کے ذرے ذرے کا آپ کو علم ہے جی کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے حضور جانتے ہیں. اور پھر وہ ضرورت پوری کرنے کا سامان بھی ہونا چاہیے جی. کوئی بندہ مجھے آ کے کہتا ہے پروفیسر مجھے اتنا قرضہ دو، میرے پاس اتنے پیسے ہی نہ ہو تو میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، اس کے لیے کیسے رحمت بن سکتا ہوں. تو کہا اللہ رب العالمین نے
अपने महबूब अलैहिस्सलाम को हुक्मरान भी बनाया है, रहमतुल लिल आलमीन भी बनाया है, और जमीन और आसमान के सारे खजाने भी अपने महबूब को अता फरमाए। मैं हदीस सुना रहा हूँ, हुजूर फरमाते हैं ओती तो मफातीहा खजाइनुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ने जमीन और आसमान के सारे खजानों की चाबियां मुझे अता फरमाई, चाबियां अता फरमाई। और फिर साथ ये भी फरमाई इन्नमा अना खाजिनुन व कासिमुन वल्लाहु मोती, याद रखो कि मैं खाजिन भी हूँ और तकसीम करने वाला भी हूँ, देने वाला मेरा रब है, देने वाला। तो अल्लाह ने अगर आलमीन के लिए उनको रहमत बनाया है तो फिर आलमीन की जरूरतें पूरी करने के लिए अपने खजानों पर तसर्रुफ भी अता फरमाया। तवज्जो है, जमीन और आसमान के सारे खजानों का बोलो खालिक मालिक अल्लाह है, खालिक मालिक अल्लाह है, लेकिन अपने ये सारे खजाने उसने अपने महबूब को अता फरमा दिए, अपने ये सारे खजाने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिए। और मैं ये हदीस आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ जी, किसको क्या दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते, इससे ये बात समझ आ जाएगी। अबू कितादा साहबी रसूल है, अबू कितादा गज़वा उहद में दुश्मन की तरफ से तीर आया है, आपकी आंख में लगा है, पुतली जो है वो आंख की जमीन पे गिर गई है। जब जंग खत्म हुई है मक्का वाले दौड़ गए वापस, तो ये साहबी रसूल वो फटी हुई आंख को अपनी हथेली पे रख के हुजूर की बारगाह में आके सवाल करता है जी, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह आंख लेनी है। तो जो है ये नहीं फरमाया किसी जर्राह के पास जाओ, किसी तबीब के पास जाओ, वो ऑपरेशन करके इस आंख को ठीक करें जी, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? तवज्जो है, कितादा कहते हैं आंख लेनी है, हुजूर मुस्कुरा के फरमाते हैं कितादा आंख लेनी है कि जन्नत लेनी, आंख लेनी है कि जन्नत लेनी है। वो भी हुजूर के शागिर्द थे, हम जैसे प्रोफेसरों से नहीं पढ़े हुए थे। उन्होंने सुफ़ा के चबूतरे पे बैठ के बद्दुहा मुखले की जियारत भी की, मिशकात नबूवत से इक्तिसाब नूर भी किया, इक्तिसाब फैज भी किया, वो जानते थे। तो सहाबी रसूल ने कहा या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह आंख मैंने मांगी है, जन्नत आप देना चाहते हैं, आंख भी लूंगा जन्नत भी लूंगा, आंख भी लूंगा, तुझको तुझी से मांग कर मांग ली सारी कायनात, मुझसा कोई गदा नहीं, तुझसा कोई सखी नहीं। और फिर क्या किया मेरे करीम रसूल ने? उस फटी हुई आंख को जख्म के मकाम पर रखा, अपना लुआबेदान उसको लगा दिया, कहते नबी हमारे जैसा है, तुम किसी जख्म पे थूक के देखो जी, वो मरीज जब वो तड़प के मर जाएगा जी। फिर लिखा होता है थूकना मना, जगह जगह के उसमें बैक्टीरिया होते हैं, जरासीम होते हैं। मेरे नबी का लुआबेदान खारी कुएं में डाला गया तो मीठा हो गया, जिससे खारी कुएं शीराए जा बने। उस कमाले हलावत पे लाखों सलाम। अल्लाह आपको बार बार बैतुल्लाह करीम की जियारत के लिए ले जाए। तो मक्का मुकरमा से कोई 15 किलोमीटर के फासले पर मस्जिद जोराना है। क्या नाम है उसका? मस्जिद जोराना। वहां मस्जिद आयशा से अगर इहराम बांध के उम्रा करें, उम्रा होता है, लेकिन मस्जिद जोराना से जाके अगर उम्रा करें तो जो है तो उसको बड़ा उम्रा कहते हैं, उसका सवाब ज्यादा है। उस मस्जिद जोराना के सामने एक चार दीवारी है, और उस चार दीवारी के साथ कुआं भी है, अब भी मौजूद है। अब भी बस्ती वाले आए या रसूलुल्लाह या हबीबल्लाह, पूरी बस्ती में एक ही कुआं है और वो भी पानी उसका खारी है। मेरे करीम आका ने उसमें लुआबेदान डाल दिया, वो कुआं मीठा हो गया। खारी खूह ना कदे मिठे होंगे, भावे लखा मना गुड़ पाई हो। और जब जाए तो ये बात भी ध्यान में रखें कि वो जो चार दीवारी है उसके अंदर जो कब्रें हैं वो ग़ज़वा हुनैन के शहदा साहबा की कब्रें हैं जी। इन्होंने तो बंद किया होता ना, तो मैं तो वो दरख्त था उसके साथ शाखें पकड़ के दीवार फलान के अंदर चला गया, फातिहा उनके यहाँ कहीं। तो ये मस्जिद जोराना के साथ वो कुआं आज भी मौजूद है। तो खारी कुएं में लुआबेदान डाला, मीठा हो गया। ग़ज़वा बदर में माज के भाई मुअव्वज़ वो साहबी हैं जिन दोनों माज और मुअव्वज़ साहबा ने अबू जहल को कत्ल किया, याद है ना? आए वो दोनों नौजवान अंसारी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं, पूछते हैं कि चचा इन बेईमानों के ग्रुप में अबू जहल कौन सा है?
انہوں نے کہا وہ جو کالے سفید گھوڑے پہ سوار ہے وہ ابو جہل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو، گھر سے تہیا کر کے آئے، پھر انہوں نے قتل کیا اس کو ابو جہل کو۔ جی اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اس نے پیچھے سے آ کے حضرت محمد کے کندھے پہ وار کیا، بازو جو ہے وہ کٹ گیا، وہ لٹک رہا تھا ساتھ، انہوں نے پاؤں کے نیچے رکھ کے علیحدہ کر دیا اور پھر لڑائی کی۔ جب جنگ ختم ہو گئی یہ خوش نصیب صحابی اپنے کٹے ہوئے بازو کو کندھے پہ رکھ کے حضور کی خدمت میں آ کے سلوٹ کرتا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں نے اس امت کے فرعون ابو جہل کو فنار کیا ہے۔ سرکار خوش ہو گئے ہیں، کٹے ہوئے بازو کو جسم کے ساتھ لگایا ہے، لعاب دہن سے جوڑ دیا، لعاب دہن سے جوڑ دیا ہے۔ کیا کر سکتے کیا نہیں کر سکتے؟ تو حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں حضور آنکھ میں نے مانگی ہے، جنت آپ دینا چاہتے ہیں، آنکھ بھی لوں گا جنت بھی لوں گا۔ حضور نے لعاب دہن سے وہ آنکھ جو ہے اس کو ٹھیک کر دیا ہے۔ ابو قتادہ نے 90 سال عمر پائی، توجہ ہے 90۔ وہ کہتے ہیں وہ آنکھ جو اللہ نے عطا کی تھی، وہ آنکھ جو اللہ نے عطا کی، جب بڑھاپا آیا تو اس خدا کی دی ہوئی آنکھ جو ہے نیچرلی جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے بینائی میں بھی فرق آتا ہے، سننے میں بھی فرق آتا ہے، اعضاء میں کمزوری آ جاتی ہے، جو آنکھ اللہ نے دی اس کی بینائی بڑھاپے میں کم ہو گئی، جو آنکھ مصطفیٰ نے روشن کی اس کی بینائی کم نہیں ہوئی، اس کی بینائی۔ پھر کہا پھر حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ جو آنکھ اللہ نے دی وہ روشنی میں دیکھتی تھی، اندھیرے میں نہیں دیکھتی تھی۔ آنکھ میں نور موجود ہے لیکن اس کو دیکھنے کے لیے سورج کی یا مصنوعی روشنی ہو تو پھر دیکھ سکتی ہے، ورنہ نہیں دیکھ سکتی۔ کہا جو آنکھ اللہ نے دی تھی وہ قانون قدرت کے تحت دیکھنے کے لیے روشنی کی محتاج تھی، جو آنکھ اللہ کے محبوب نے لعاب دہن سے روشن کی وہ روشنی میں بھی دیکھتی تھی، اندھیرے میں بھی دیکھتی تھی، ڈے اینڈ نائٹ جو ہے وہ سروس فراہم کرتی تھی۔ تو کہنا یہ ہے آنکھ دنیا کی نعمت ہے، جنت آخرت کی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبوب نے یہ بتا دیا ہے کہ میں صرف دنیا کی نعمتیں نہیں آخرت کی نعمتیں دینے پر بھی قادر ہوں۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے، مگر رحمت تمام جہانوں کے لیے۔ اور صاحبو آخر میں جو پیغام ہے اس ساری مجلس کا وہ کیا ہے؟ ہم حضور کی تشریف آوری اور میلاد کی یہ تقاریب منعقد کر کے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ جی نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ بولو میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، بولو میرا پیغمبر، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے میرا پیغمبر۔ اچھا ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے اور میں آپ کو اشعار سنا کے آپ سے اجازت لوں گا۔ میرا پیغمبر وہ شرع احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن خود ہی قاری، وہ آپ ماتاب آپ حالہ، وہ خط بھی نقطہ بھی دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے خود نظر ہے میرا پیغمبر۔ بولو میرا پیغمبر، میرا پیغمبر شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا بھی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی، ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، بولو میرا پیغمبر۔ جو تھامے کدال پر بھی وہ ہاتھ دیکھوں، لگے جو مزدور شاہ ایسا، نظر نہ دھن سربراہ ایسا، فلک نشی کا زمین پہ گھر ہے میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین قبلہ حاجی صاحب کے عشق رسالت باب میں بہت اضافہ فرمائے۔ یہ حضور کا عاشق جو ہے سرکار کی محبت میں ہر سال 12 روزہ محفل سجاتا ہے، بہت اہتمام کرتا ہے۔ اللہ اس تابندہ روایت کو قائم دائم رکھے اور اس انتظام اہتمام پر اس کو اللہ کریم ان کی صحت میں عمر میں برکت فرمائے اور اپنے غیب کے خزانوں سے ان کو وسیع رزق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ وَلَيْكَ يَا رسول اللہ
وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سرائکی کا کلام محترم حاجی صاحب نے فرمائش کی ہے، اس کے دو اشعار اور پھر انشاءاللہ صاحبزادہ صاحب کا بیان سنیں گے. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رہ بنا. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رہ بنا. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رہ بنا. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دا رہ بنا. تیرا میرا ہک جو ہے محبوب تاول ای کرو. عرش تے تو نہ گھنے میں ات چمے دار رہ ونیا. عرش تے تو نہ گھنے میں ات چمے دار رہ ونیا. لوگ پڑھ در حج نمازاں سال ذمے لائی ہو. میں تا تیرے یار جانا تا سنے دا رہ بنا. ذکر تیرے یار دا مولا کرے دا رہ بنا. تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھرے دا رہ بنا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام پیارے احباب ذوق و شوق کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش نصیب ہیں ہم سارے امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ولادت کی ان گھڑیوں میں سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ تبرک پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ہمارے بابا جی نگینہ سرکار یہ اشعار بڑی محبت سے پڑھا کرتے تھے جو بابا ابر وارسی نے لکھے ہیں. تو یہ اس وقت کی نزاکت سے آپ سب بھی مل کر یہ پڑھ لیجئے گا تاکہ ہم سب کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے. جی بسم اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود شریف پڑھنے سب حضرات. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ اکبر. 12 ربیع الاول تے دن پیر دا آیا سونا پاک محمد میام نہ جایا. تڑکا نور دا ہویا تڑکا نور دا ہویا تڑکا نور دا ہویا. سونے سرور آئے
ستے پاک اسانے مولا پاک جگائے نسیا کفر ہنیرا نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نے لایا سونا پاک محمد میام نہ جایا. یہ دنیا اس دور میں دوبارہ کفر کے اندر پڑ چکی. یعنی توحید کو بھولے ہوئے تھے لوگ, ہزاروں طرز کے بت بنائے ہوئے تھے, ایمان سے دور ہو چکے تھے, جو توہم پرستیاں چل رہی تھی, بچیوں کو زندہ درگو کیا جا رہا تھا, جی سارے معاملات میں کفر کی پیروی ہو رہی تھی. ہمارے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے, اللہ نے دنیا سے کفر کے بادل کو بٹا کر نور کا ترکہ کر دیا. پھلا رنگ برنگے پھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے اتے شبنم چمکے جیویں چمکن ہیرے. ہسیاں کھڑ کھڑ کلیاں ہسیاں کھڑ کھڑ کلیاں تے گدا پتے نے پایا سونا پاک محمد مائی آم نہ جایا. بابا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی اس ساری خوشی کو دل اشعار میں لکھا نا. آپ فرماتے ہیں اے دھرتی نہ ہوندی نہ آسمان ہوندا جے پیدا نہ عرشاں دا مہمان ہوندا اے جلوے عمل رنگی نظارے محمد ہونے تھی ہوئے نے سارے جے پیدا نہ ہندے محمد پیارے نہ ظاہر کدیا رحمان ہندا کرم جے نہ ہندا میرے مصطفیٰ دا نہ لگدا پتا ابتدا انتہا دا نہ یوسف نگینا لٹاندے نگینے نہ مضمون ہندا نہ عنوان ہندا. انتہائی واجب الاحترام پیارے بزرگوں پیارے دوستوں, آج ان لمحوں میں ساری کائنات کی ہر شے ساری کائنات کی ہر شے ہی آج خوش ہے سوائے شیطان کے سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. ہم یہ جو شعر پڑھتے ہیں نا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اب کسی کو اگر تکلیف ہو رہی ہے نا تو وہ یہ سوچے کہ اس کا ابلیس کے ساتھ تعلق کیا ہے. ابھی تو انسانوں کا کیا ہی نہیں, ابھی تو چھاڑ دیتی گل شیطان تھے. اور شیطان جو ہے یہ 4 موقعوں پر دھاڑے مار کے رویا. جب اسے اللہ تعالیٰ نے ملعون قرار دیا, جب زمین پر پھینکا گیا, جب یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو 40 روز تک روتا رہا, اور پھر جب سورۃ فاتحہ شریف نازل ہوئی تب بھی یہ روتا رہا. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کیسی خوشی ہے. یہ 5 سال مجھے بھی ہو گئے یہاں پہ آتے ہوئے, پہلے میرے بجی آتے تھے. یہ سلسلہ وہ 1400 صدی سے چلتا آ رہا ہے. ہمارے سارے ائمہ اکرام ہی اس میلاد کو مناتے آئے ہیں. آپ یقین کریں 1307 ہجری تک غیر مقلدوں کے ایک امام گزرے ہیں, نواب صدیق حسن بھوپالی صاحب, اور غیر مقلد ان کو امام کہتے ہیں. اپنا استاد لکھتے ہیں غیر مقلد, تو امام بھی مانی جاتے ہیں. کیسی بات ہے کہ غیر مقلد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی تقلید نہ کرنے والا, لیکن ساتھ ہی کہتے ہیں ساڈے امام ہیں. اسی امام ابو حنیفہ دے مقلد ہاں,
یہ لوگ نواب صدیق حسن بھوپانی صاحب کا مقلد ہے لیکن مانتے ان کی بھی نہیں ہے، مانتے ان کی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنے کے لیے ایک پوری کتاب شمامۃ الانبیاء لکھ دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو بیٹھ جاؤ سارے لوگ۔ یہ شمامۃ الانبیاء جو ہے یہ نواب صدیق حسن بھوپانی صاحب کی کتاب، منظور احمد نعمانی صاحب ہے دیوبند مکتبہ فکر کے، اشرف علی تھانوی صاحب ہے دیوبند مکتبہ فکر کے، امام احمد رضا خان صاحب بریلوی ہیں اہل سنت کے مکتبہ فکر کے۔ اور ساروں نے پتہ کیا لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول شریف پیر کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ابھی کچھ بیچارے کچھ بیچارے جی چونکہ میڈیا آ گیا نا تو ان بیچاروں کی آہو پکار اور سسکیاں اور دھاڑیں اب یہ دنیا میں نظر آ رہی ہیں۔ جس طرح شیطان ہمیں روتا نظر نہیں آتا نا، پہلے یہ شیطان بھی روتے نظر نہیں آتے، اب میڈیا آ گیا، اب اس پہ چیخ رہے ہوتے ہیں 12 ربیع الاول شریف وفات کا دن ہے، 12 ربیع الاول شریف وفات کا دن ہے۔ میں کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے نبی پیدا ہو سلامتی والا دن ہے، نبی فوت ہو سلامتی والا دن ہے، نبی دوبارہ اٹھائے جائیں تب بھی سلامتی والا دن ہے۔ تو رونا کس بات کا ہے؟ ایک طرف ہمیں کہتے ہو سوگ 3 دن ہے، سوگ 3 دن ہے، 1400 صدیاں گزرنے کے بعد بھی آپ کا سوگ نہیں ختم ہو رہا، اور سوگ بھی کن پر کر رہے جو ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، جن کی رحمت آج بھی ویسے ہی ہے۔ آج بھی کوئی چاہے روزے اقدس کے سامنے کھڑا ہو کے چاہے یہاں سے پڑھے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان پر ظلم کر لیا، اللہ کا حکم ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ جاؤں، یہاں پر آ کر توبہ کر لوں، آپ میری سفارش کر دیں، اللہ میری توبہ قبول فرمائے گا، اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ پھر غم کس بات کا؟ غم تو اس کو بیچارے کو لگتا ہے جیسے ابا جی فوت ہو جائے انہوں نے جتا دی لڑائیاں جی ان مکان دے حصے ان پیڑاں کا مال کھانا ہے جی پیڑاں نو حصہ کیوں نہیں دینا، یہ اس کو تکلیف ہے۔ تو جو ہے ہی رحمتیں بانٹنے والے، جو ہے ہی عنایتیں بانٹنے والے، اور جن کے آنے سے دنیا میں کفر ختم ہو کے اللہ کا فضل آ گیا۔ پیر کا دن ہے، نواب صدیق حسن بھوپانی صاحب لکھتے ہیں 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن ہے، مکہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ سوال کیا جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میلاد منایا؟ جی منایا۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو پتہ چلے گا، آپ تو پڑھیں فرقے کی کتاب آنکھ بند کر کے، جہاں آپ کو صبح و شام یہی بات سکھائی گئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت نہیں منانی۔ اب اگر ان کی ولادت نہیں منانی تو پھر دنیا میں کیا منانے کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے ازل میں فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سورۃ ال-عمران آیت نمبر 81 پڑھ کے دیکھے، امام کشترانی مواہب الدنیا میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کی ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے یہ وعدہ لیا کہ تمہیں کتاب اور رسالت دوں گا، اس شرط پر ملے گی کہ جب محبوب کائنات آ جائیں تو سب نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ تب میلاد اللہ منا رہا ہے۔ ہمیں میلاد کا معنی سمجھ نہیں آتا، ہم نے میلاد کو بغض کی آنکھ سے دیکھ لیا، میلاد کو ایمان کی آنکھ سے دیکھے تو سمجھ آئے گی آقا کی ولادت کی باتیں ہیں۔ 8-9 صدیاں جتنے ائمہ کرام آئے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا تھا، راتوں کو عبادتیں، صبح کو ضیافتیں، سارے کھانا کھلاتے تھے، یہ بھی سارے کھاتے ہیں۔ ابھی پچھلے 7 ستمبر کو لاہور میں ایک ٹھیکیدار ہے، ٹھیکیداری ہے جی، کہتے ہیں اسی کیتا سارا کچھ تسی کیتا ہوتا تو تسی پھرتے ہوتے جی۔ وہ مفتی منیب الرحمان صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ احمد کی پکڑی محمود کے سر پہ نہ ڈالو، کام سارا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ نے کیا ہے۔ چلو تم نے منایا، ہمیں اچھی بات ہے، ختم نبوت میں پہرا دینا ہر ایمان والے کا کام ہے، لیکن یہ تو سوچو جس آقا کی ختم نبوت کے لیے تم نے
پاکستان بھر سے گاڑیاں اکٹھی کی، جھنڈے لگائے، جی نعرے لگائے، کھانے کھلائے، اس آقا کے میلاد کے وقت کیا تکلیف ہوتی؟ جن کی ختم نبوت کے ٹھیکیدار بن رہے ہو ان کے میلاد کے بھی ذمہ دار بنو، دنیا کو بتاؤ کہ میلاد مصطفیٰ سے بڑی کائنات میں خوشی ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ ساری کائنات ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق فرمائی۔ اچھا جب وہ وقت ولادت تھا نا تو اس وقت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کہ تیری میلاد کسی نے منایا؟ آپ کی اماں جی نے منایا ہے، اللہ نے منایا ہے، انبیاء نے منایا ہے۔ 650 سال پہلے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اکٹھا کیا، اے میری قوم میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں اور اپنے بعد آنے والے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ انبیاء بھی خوشخبریاں سناتے۔ تورات شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی کا بیٹا آیا کرتا تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا بھی اس نے، آتا تھا، رحمت پاتا تھا، چلے جاتا تھا، بیمار ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے۔ پیروں کو بھی چاہیے مریدوں کے گھر عیادت کے لیے چلے جائے، مریداں کا کام نہیں ہے کہ پیرا کی خبر نہ دینا ہے، پیروں کا بھی کام ہے۔ ہاں جی یہ بڑا اوکھا ٹاپک ہے، اس کو بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی پیروں کے خلاف بات نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں پیر بھی صحیح آقا کے غلام بن جائیں۔ انہوں نے پوچھو یہ بیمار ہوئے، ابا جی میرے حیات تھے، انہوں نے مجھے اسپیشل بھیجا کہ جا عیسیٰ کی خبر لگ کیا، یہ پوچھ لیں اسے گواہ بیٹھ کے۔ جی وہ ہاسپٹل میں تھے، یہ ڈاکٹر ہاسپٹل میں۔ اللہ تعالیٰ یہ انسان کے ساتھ ایک نظام چلاتا ہے، یہ محبتیں ہوتی ہیں، خوشیوں میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں، غموں میں بھی آنا چاہیے، تکلیف میں بھی آنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، اور کچھ نہیں منہ سے پوچھ لینا چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چل کے چلے جاتے تھے، جب اس کے گھر گئے تو دیکھا وہ بیمار پڑا ہے، باپ پاس بیٹھا تورات پڑھا تھا، آپ نے فرمایا یہودی اس تورات میں میری شان موجود ہے؟ دیکھا نہیں موجود، مکر گیا۔ یہودیوں کو بھی تکلیف تھی، ان کو تکلیف یہ تھی کہ وہ اس انتظار میں تھے کہ شاید ہماری ہی نسل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم پھر ٹھیکیدار بنے رہیں گے۔ ان کی ٹھیکیداری ختم ہو رہی تھی۔ آج بھی جتنے لوگوں کی ٹھیکیداریاں اور جتنے لوگوں کی یہ کرسیاں خطرے میں آتی ہیں تو پاگل ہو جاتے، لیکن جو بندہ مومن ہے وہ کرسی پہ ہو یا نہ ہو وہ آقا کا غلام رہتا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں جی نہیں، آپ کی تعریف نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں موجود ہے۔ وہ بیٹا کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے، تورات شریف میں آپ کی نعت بھی ہے، صفات بھی ہے، آپ کی ہجرت کا بیان بھی موجود ہے۔ اللہ نے ہر جگہ پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تذکرے کیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو تخلیق کیا مجھے سب سے اعلیٰ درجے پر رکھا، پھر قبیلے بنائے مجھے سب سے بہترین قبیلے میں رکھا، گروہ بنائے مجھے سب سے بہترین گروہ میں رکھا، خاندان بنائے مجھے سب سے بہترین خاندان میں رکھا، میں تم سب میں بہترین اور اعلیٰ گھر میں پیدا ہوا۔ اور فرمایا میں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پاک پشت و پاک رحموں کے ساتھ نکاح کے ذریعے اس دنیا میں آیا ہوں۔ کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اول نسل سے لے کر حضرت عبداللہ تک فرما رہے ہیں پاک پشت و پاک رحموں سے میں اس دنیا میں آیا ہوں۔ اور آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سنو میں تمہیں اپنی حالت بتاتا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام اپنے خمیر کے مراحل میں تھے، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور میں اپنی والدہ کا وہ نظارہ ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا۔ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے۔ سارے مکاتب فکر نے یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو علماء حضرات ہیں پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ کتاب ہے ولادت سید الورا، یہ اس کو حاصل کریں،
सारे मकातिब फ़िक्र की इसके अंदर हवालों के साथ गुफ्तगू है, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत और वफात की जो तारीख है उसके लिए भी बड़े बेहतरीन हवालों के साथ सारे मकातिब फ़िक्र की इसमें हवाले मौजूद हैं। बस पढ़ते जाएं, अपने ईमानों को रोशन करते जाएं, इधर उधर की बातों पर बिल्कुल तवज्जो न दें। उसे कि हमारे हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, सबसे आला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। थोड़ी देर ज़्यादा नहीं, हर इंसान दुनिया ते आन दे उत्ते खुशी मनांदा है। ते रब ताला ने जिस वक्त अपने उस महबूब नू दुनिया ते भेजा ते रब ने भी खुशियां कीतियां ते दुनिया ने भी खुशियां कहते कि दुनिया ने खुशियां किवें कीतियां? दुनिया ने खुशियां इस तरह कीतियां कि रब ताला ने उस साल हर हामला औरत नू अल्लाह तबारक तआला ने बेटियां दा इस तो बड़ी खुशी केड़ी हुंदी है? आम ज़बान दे विच अल्फाज अदा करने बड़े सौखे होंदे आ। साडे प्यारे बड़े प्यारे बुजुर्ग हाजी मुहम्मद यूसुफ अली नगीना रहमतुल्लाह ताला अलैह, मंजूर नजर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने कभी भी ये नहीं सी आख्या कि यार मैं कल्ला खुशी नहीं मनांदा, तुझे सारे रल के खुशियां मनाया करो। अब ये सी खुशियां किवें मनाइए? माया कि जदों हजूर नूर शाफ़ी यौमुन नशूर दुनिया ते तशरीफ लैके आए ते रब ताला ने आसमान ते भी खुशियां मनाइया ते जमीन ते भी खुशियां मनाइया। ते आसमान ते खुशियां ते फरिश्ते ने मनाइया ते जमीन दे उत्ते उन्हां ने खुशियां मनाइया जिन्हां दे हिस्सियां दे विच आईयां। असीं खुशियां हर साल मनाने आ ते हर साल ओ खुशी उत्थे नहीं रहती, अगे तो ज्यादा वधदी जाती। दिन ब दिन इहदे विच तरक्कियां हो रही हैं। ये नहीं कह सकते कि यार खुशी छोटी है या बड़ी है, असीं इहो कह सकते हैं कि खुशी है ते इस खुशी नूं इवें अदा करो जिवें प्यारे नबी ने अपने विलादत दे उत्ते खुशी कीती है। अजे हुणे ही बशीर साहब शेर पढ़ रहे सी बाबा सरकार दा कि ये धरती ना हुंदी ना आसमान हुंदा जे पैदा ना अरशा दा मेहमान हुंदा। ये की है? आपने अगे शेर लिखिया सी, पंगूड़े च जद सोना उंगली हलावे ते चन्न ओदी उंगली ते नच नच विखावे। ते कौन नचदा? कोई नचदा? ये ते ओ रब दी शान है जिन्हें ओ सोने नू भेजिया ते ओ सोने दा कमाल है कि जिवें जिवें आपने ओ उंगली मुबारक उठाई ते चन्न ने उवें उवें डांस कीता। पंगूड़े ते जद सोना उंगली हलावे ते चन्न ओदी उंगली ते नच नच विखावे। ते साडे तां बड़ा एहसान है ते कोशिश करिया करो यार। ये नहीं कहते असी कि रबीउल अव्वल शरीफ के महीने विच ही करो, असी ते कहने आ यार तेरा जदों दिल करे तू कर। ये दिन खास महसूस नहीं है कि यार जब रबीउल अव्वल शरीफ का महीना ही आवेगा तो मैं यार कोशिश करांगा मेरे को पैसे जमा होंगे ते मैं वो पैसों के नाल बंदियां नूं बुलावांगा ते दावत करांगा। हरे मुहद्दिस देवी रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने कि मेरे वालिद मोहतरम हर साल अपनी औकात तो ज्यादा खर्च कर दे। एक साल ऐसा आया कि साडे कोल इन्ना नहीं पूरी हुई ते मेरे वालिद मोहतरम ने चने लियादे, चने लिया के ते घर अपने अगे रखे
تے اپنے بچیاں نو اپنے خاندان نو جمع کیتا تے آپ نے آکھیا پڑھو میلاد دے اوتے پڑھو میلاد دے اوتے ایدا اے چکر نہیں ہے گا کہ یار پیسے ہون گے تے میلاد کریں گے نہیں یار تیرے کو کچھ بھی نہیں ہے گا تیرے کو اینی پہنچ نہیں تو پھل لینا تو ٹافیاں لے لا تو جلیبیاں لے لا وہ لیا کے تے گھر لے آیا گھر لیا کے اپنے بچوں نو وچ پال لے تے آپ بھی پڑھ تے اپنے بچوں نو پڑھا رب تعالی او دے وچ برکت عطا فرمائے تے پڑھیا تے رات وچ وقت جاگ پہ جب وقت جاگے دیکھیا تے حضور پر نور شوق یوم نشور آپ دے سامنے او چنے رکھے تے نالے آستہ آستہ منہ وچ پا کے مسکرا رہے نال میں جا تیری حاضری پوری ہو گئی کوشش یاد کریا کرو ساڈے پیرا نظام نے کہ بشیر صاحب کہندے پیا کہ یار پیرا نظام دا یہ کام ہے کہ تانوں سیدھی راہ دلانا ہما اہدنا الصراط المستقیم سیدھی راہ تے صراط الذین انعمت علیہم او راہ جے تے تو انعام کیتا انعام دی ہوئی یا اور کیڑی شے ہے کوشش کریا کرو میں بھی کوشش کراں گا تسی بھی کوشش کرو اس چیز نو بداؤ جنہ زیادہ کرو گے رب تعالیٰ او دے جو انہ ہی پھل عطا فرمانا جنہ ایک آپ بندہ کہہ سکتا یار میں 1 روپیہ خرچ کیتا تے 1 روپیے تے بدلے رب تعالیٰ نے مینوں 70 روپے عطا فرمایا او کیا اے اوہو چیز ہے جدوں اتوں برکتاں آندیاں رحمتاں آندیاں تے رب تعالیٰ او دے وچ ہور برکتاں پا دیندا ہے تسی کوشش کرو جدوں کوشش کرو گے اپنے گھر وچ بیٹھ کے پڑھو گے تے رب تعالیٰ اس دن دے صدقے ازما کے ویکھی چیز نو کہ تو 10 روپیے خرچ کرنے رب تعالیٰ تینوں دوسرے دن 100 روپیہ عطا فرما دینا رب تعالیٰ مینوں بھی تے تانوں بھی اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین علیکا یا رسول اللہ وسلم علیکا یا حبیب اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بولو اللہ اللہ بولو اللہ 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 پڑھو اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حور و غلماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے ہیں رسول اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بلا میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ شفا پا گیا خاک طیبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ
کھا کے پیدا تیری دھول اللہ ہی اللہ پڑھو اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ مصطفیٰ جانے رحمت سبا در مصطفیٰ تجا درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدمات سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو لے کے بوسا او جالیاں دا او جالیاں کر موالیاں دا او جالیاں کر موالیاں دا سوال کر کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا ہوائے اتنا سوال میرا مدینے ہوئے گزر جے تیرا مدینے ہوئے گزر جے تیرا تو لے کے روزے دے گرد پھیرا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا لے آ مدینے دا صبر رسو میں تھی رہ گیا ترسا میں تھی رہ گیا ترسا سلام میرا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ استغفر غوث اعظم گنج بخش فیض عالی کے رنجو غم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا الہی واسطہ ولادت رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. سارے دوست آپ اپنی جگہ سے چلے جائیں مہربانی. آپ اپنی جگہ ہر بدل ملے گی, ہر چیز ملے گی, لنگر بھی ملے گا, کیک بھی ملے گا, ہر بدل ملے گا. آپ اپنی جگہ چلو سارے, مہربانی سارے اپنی جگہ چلو. چلو پیچھے چلو, پیچھے چلو بیٹا, پیچھے چلے جاؤ, پیچھے سارے پیچھے چلے جاؤ. یا بھائی سارے دوست خاموشی تیار کرو ذرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الميزان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ پاک کلمہ شریف پڑھا گیا ہے,
درود شریف پڑھا گیا ہے، نعت خوانی کی گئی ہے، یا اللہ پاک کچھ نہیں، صرف تیرے پیارے محبوب دی رضا دی خاطر کیتے گئے، یا اللہ پاک انہوں اپنی بارگاہ وچ قبول عطا فرما۔ یا اللہ پاک اے جو پڑھے آئے اے دے صدقے بے اولادہ نو نورینہ اولاد عطا فرما، صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب دے صدقے تو بے موسمہ پھل عطا کر سکنا ہے، یا اللہ پاک بے موسمہ پھل عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے پاس بیٹوں جیسی نعمت نہیں، یا اللہ پاک ان کو بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے پاس بیٹیوں جیسی نعمت نہیں، یا اللہ پاک ان کو بیٹیاں عطا فرما۔ یا اللہ پاک جن کے بیٹے ہیں ان کے لیے ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک ان کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے جو بیمار نے ان کو تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار نے، یا اللہ پاک اس پاک دن دے صدقے، پاک مہینے دے صدقے ان کو روزگار عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو گھروں میں پریشان بیٹھے نے، لاچار بیٹھے نے، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ان کے لیے بہتر وسیلہ عطا فرما۔ یا مسبب الاسباب حیئ لنا سببا لا نستطیع لہ طلبا، یا اللہ پاک بہتر وسیلہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے جنہوں نے دعا والو آکھیا ہے، یا اللہ پاک ان سب دی دلی خواہشاں نو، دلی مراداں نو اور دلی چاہتاں نو پورا فرما۔ یا اللہ پاک تو علام الغیوب ہے، ستار العیوب ہے، یا اللہ پاک تینو غفاری دا واسطہ، یا اللہ پاک ان سب دی دلی خواہشاں نو اور دلی مراداں نو اور دلی چاہتاں نو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جیڑا چھوٹا موٹا کاروبار کر دینے، یا اللہ پاک انہاں دے کاروبار وچ ترقیاں عطا فرما، خوشحالیاں عطا فرما، رزق کشادگی عطا فرما، اضافہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بے دین نے ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو بڑھ چکے نے، یا اللہ پاک ان سب کو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کے راستے پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ان کے لیے بہتر وسیلہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آنے ایک بندے نے یا دعا والو آکھیا ہے، کچھ بیماری ہے انہوں نے گھر، اور سب دعا کرو، یا اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے اس بیمار نو شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک تو بہتر جاننا ہے، یا اللہ پاک تو بہتر جاننا ہے، اسی کچھ بھی نہیں جان دے، اسی تیرے پیارے اس پیارے محبوب دی اس کروڑ میں حصے دی امت وچوں، یا اللہ پاک ہم سب دی اس دعا نو اپنی بارگاہ وچ قبول عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب دے سونے دے گھر دی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ہم سب نو اتھے جان دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک اپنے محبوب کے سر کرم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ پاک میں آگے بھی آکھیا ہے جیڑے بیمار نے ان کو تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے دعا منگی تے پیچھے آمین آکھن والے انہاں دے پائی سی، اسی انہاں دے صرف امتیوں وچوں بھی نہیں، لیکن یا اللہ پاک اسی تیری بارگاہ وچ دعا کرنے ہاں، یا اللہ پاک جو بیمار نے ان کو تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ پاک بہتر سبب عطا فرما۔ یا اللہ پاک جو تیرے رستے چو بھٹک چکے نے، یا اللہ پاک انہوں نے سدھی راہ تے چلنے دی توفیق عطا فرما۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نمبر آپ کو وہیں پہ ملے گا، کوئی بھی احباب
اپنی جگہ سے کھڑے نہ ہوں، جہاں پہ بیٹھے وہیں پہ بیٹھے رہیں۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، دیکھو سارے عالم میں یہ کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ جب تلک یہ چاند تارے جل ملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی۔ دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ پر کتنے تارے ہلے چک گئے، کیا خبر کتنے تارے ہلے چک گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، اعلیٰ ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے، کیا خبر کتنے تارے ہلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ دینے کو منہ چاہیے، کون چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا آ گئے دنیا کے دو جہان کے سردار آ گئے، رخسار آ گئے، ہر لوگ مانگتے پر لے کرم نلے جھولیاں، آ جاؤ منگ
کے آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار صاحب بڑے خوبصورت انداز میں 2 کلام سنائیں گے انشاءاللہ. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ باہر آنے والا ہے گدائی کو زمانہ جس کے در پر آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ آنے والا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں فرشتے آج جو دھومیں مچانے آئے ہیں انہی کے آنے کی شادی رچانے آئے ہیں لیکن شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا بولو مرحبا مولود کی گھڑی ہے چلو آ کے گھر پر چلو آمینہ کے گھر پر اے خلد کی بہاروں سرکار آ گئے